السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کے اصول بیان فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک اخلاق کے ذریعے سے ایک عملی زندگی ہمیں سکھائی ہے۔ آپ کے مبارک اخلاق اور آپ کی مبارک زندگی یہ ہماری دنیا کی زندگی کو پرسکون بناتی ہے، ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے۔ ان اخلاق کا، ان صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وہ کیا اخلاق ہیں، وہ کیا صفات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنایا، جنت کا نمونہ بنایا، حیات طیبہ بنایا۔ اس میں ایک بات ہے کہ دنیا میں انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے وہ معافی مانگ لے۔ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی تھے، حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور وہ وقت ایسا تھا کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ جس بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس بیماری میں گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور شدید قسم کا سر کا درد ہے۔ حدیث میں آتا ہے شقیقہ، شقیقہ اس درد کو کہتے ہیں سر کے جس میں آدھا سر درد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں آدھے سر میں درد ہو رہا تھا اور آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ فضل میری پٹی کو ذرا اور کس کے باندھو، کیونکہ درد شدید قسم کا ہو رہا تھا۔ تو آپ نے، حضرت فضل ابن عباس نے اس پٹی کو بہت ہی کس کے باندھا اور پھر فرمایا کہ مجھے ذرا بٹھاؤ۔ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ کو بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مجھے مسجد لے کے چلو، حجرہ ہے، حجرے سے باہر لے کے آنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فضل ابن عباس لے کر آئے۔ روایتوں میں آتا ہے چلا نہیں جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے 5 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اور آپ جو ہے سیدھے مسجد میں آئے اور آ کر ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا فضل سے کہ لوگوں کو جمع کرو۔ تو سب کو جمع کیا گیا، مسجد نبوی میں سب لوگ جمع ہو گئے، عورتیں ازواج مطہرات کے حجرات میں جمع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوچیں پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا، تبلیغ کا، دین کا کام کیا، پہنچایا۔ آخری خطبہ حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ خطبہ کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تفصیل تو بہت ہے لیکن مختصر میں عرض کروں کہ اس موقع پر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ازواج مطہرات حجرات میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سر میں شدید قسم کا درد ہے، مشکل سے
محدثین فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں بات نہیں کیا جا پا رہا تھا اس سے، تو اس موقع پر آپ نے کچھ باتیں فرمائی۔ سب سے پہلی بات فرمائی، دیکھو اس مجمع میں دو قسم کے لوگ تھے، گویا مدینہ منورہ میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے جس کو انصار کہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ تھے جو باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو مہاجر کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جو انصار ہیں انہوں نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹھکانہ دیا، جگہ دی، کاروبار میں شامل کیا۔ مہاجرین سے کہہ رہے ہیں ان کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ انصار کے فضائل بیان فرمائے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ دیکھو جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوتا تھا اس کی قوم اس نبی کی قبر کو عبادت گاہ بنا دیتی تھی۔ پچھلی قومیں اسی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہوئی کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبر کو عبادت گاہ، سجدہ گاہ بنایا۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، لا تتخذوا، میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی کہ ایک آنے والا یعنی فرشتہ میرے پاس آیا، اور آ کر اس نے اللہ کی طرف سے ایک پیغام مجھے سنایا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی جی اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ میں نے اللہ سے ملنے کو پسند کر لیا اور اختیار کر لیا۔ یہ سننا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ مزاج شناس تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا آخری ایام چل رہے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضرت ابو بکر کے احسانات کو یاد دلایا۔ مجمع میں آپ نے کہا، ما نفعنی مال احد، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔ ابو بکر کا ایمان اتنا ہے کہ لو وزن فی، اگر پورے امت کا ایمان ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمائی کہ میں نے سب کے احسانات کو ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا جو احسان ہے انہوں نے مجھ پر جو کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وعدہ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد نبوی ہے، یہ جتنے دروازے اور کھڑکیاں ہیں سب کو بند کر دینا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے گا، اور آج تک کھلا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کی صحابہ جو ہے نا، مسجد حجرات تو تھے ہی، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مسجد سے لگے ہوئے گھر تھے، جن کا کمرہ دروازہ کھلتا تو مسجد میں قدم رکھتے تھے۔ آپ نے سب کے بارے میں فرمایا، سارے حجرات کے جتنے دروازے ہیں، جتنے کمرے کھڑکیاں ہیں، سب ایک بعد دیگر بند کر دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ پھر آپ نے چوتھی بات فرمائی، میرے گھر والوں کا اکرام کرنا، اہل بیت اور میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اس موقع پر 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی پھوپھیوں میں ایک ہی پھوپھی جو اسلام لے کر آئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں تھی، اور وہ ایک حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس حجرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ صفیہ، فاطمہ، اس زوم میں مت رہنا کہ تم میری بیٹی اور پھوپھی ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عمل دیکھیں گے۔ یہ آپ اصل میں ان سے فرما رہے ہیں بلکہ پوری امت کو کہہ رہے ہیں کہ امت کے پاس اصل جو سرمایہ ہے وہ عمل کا ہے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ خطبہ دے رہے ہیں آپ،
پھر آپ نے ایک بات یہ فرمائی جو مجھے عرض کرنی ہے، جو اصل موضوع ہے. آپ نے فرمایا دیکھو دنیا سے جانے کا وقت تو آ گیا، ہر انسان دنیا میں آتا ہے جانے کے لیے. میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں. زندگی گزارتے ہوئے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کسی پر جانی مالی کوئی عزت کے معاملے میں زیادتی ہو، آج مجھ سے مانگ لے، وصول کر لے، آج مجھ سے بدلہ لے لے. یہ کون کہہ رہے ہیں دوستو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بدلتے حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک سوال ہے. حالات بدل رہے ہیں، کہیں جنگ ہو رہی ہے، تو ایک آدمی نے سوال کیا بدلتے حالات میں کیا کریں؟ بدلتے حالات میں آخرت کی فکر کرنا ہے. ایک حالات تو دنیا کے بدل رہے ہیں، ایک حالات تو اپنی ذات کے خود بدل رہے ہیں. ہمیں اپنی ذات پر ہم نے غور نہیں کیا. میرا ہر دن مجھے آخرت کے قریب لے جا رہا ہے، میرا ہر دن میری صحت کو کمزور کر رہا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. غور نہیں کیا آپ نے اپنی جسامت پر، اپنی طاقت پر، اپنے دیکھنے اور سننے اور بولنے کی طاقت پر کبھی غور نہیں کیا؟ افلا تعقلون، سورہ یاسین کی آیت ہے. غور کرو تو صحیح سے. ہم کیسے تمہاری عمروں کو توڑ رہے ہیں. نکس یونکس، تنکیس کہتے ہیں توڑ کے رکھنا. پوری انسان قوت لگا رہا ہے دیکھنا اچھا ہو، میرا سننا اچھا ہو، میری طاقت اچھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے باوجود، تمام سپلیمنٹ، ویٹامنس، تمام دواؤں کے باوجود اس کے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی جسمانی قوت ٹوٹتی جا رہی ہے. افلا تعقلون. کس کا کس پر؟ بدلتے حالات میں آدمی کیسے تیاری کرے؟ یہ ہیں 5 دن باقی ہیں اللہ سے ملنے کے لیے. آپ نے امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا. یہ ایک بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ خود کی زندگی بدلتی جا رہی، دنیا کے حالات بدلتے جا رہے. مجھے اس موقع پر کرنا کیا ہے؟ آدمی اس موقع پر آخرت کی جانا ہے. مجھے آخرت میں جانے کے لیے تھوڑا سا بیگیج کم کروں. سفر ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا یا ابا ذر احکم السفینہ. ابو ذر کشتی مضبوط کر لو، کشتی مضبوط کر لو. احکم السفینہ فإن البحر عمیق، سمندر بڑا گہرا ہے. وخفف الحمل، بیگیج کم کر لو. بیگیج کم کرنا ہے. ایک بیگیج وہ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بڑا سخی ہے. پہاڑوں کے برابر بھی اگر اللہ کے حق میں کمی ہوگی اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ. لیکن جہاں معاملہ بندوں کا آتا ہے، جہاں معاملہ انسان کا انسان کے ساتھ آتا ہے، وہاں اس معاملے میں ہمیں سکھایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. آپ نے نہیں کہا کہ خدا معاف کر دے گا، یہ نہیں کہا کہ نہیں. بعض مرتبہ جب کوئی بات ہوتی ہے دیکھ لیں گے آخرت میں. بھئی یہ چیز بہن کی وراثت کا حق ہے، دینا چاہیے. یہ بہن کی وراثت ہے، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. نہیں، وراثت کھانا ایسا ہے جیسے آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں، دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے مزاج والوں کو جواب دے رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار. سورہ بقرہ کی آیت ہے. ہمت تے دیکھو جہنم کی آگ کے معاملے میں ان کی. ارے فما اصبرہم علی النار، ان کی ہمت تو دیکھو کیسی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں دیکھ لیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہیں دوستو، یہ بات بولنے کی نہیں ہوتی. جب آدمی کوئی بات کہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے اور آپ نے صاف فرمایا بھائی کوئی کسی پر میں نے عزت کے معاملے میں کوئی بات کی، آئے بدلہ لے لے. کسی کا مال میں نے وصول کیا، آ جائے بدلہ لے لے. کیوں؟ مجھے دنیا سے جانا ہے، مجھے اپنے بیگیج کو، اپنے بوجھ کو کم کرنا ہے. یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے فرما وخفف الحمل، اپنے بوجھ کو ہلکا کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن العقبۃ کؤود، گھاٹیاں بڑی سخت ہیں. موت کی گھاٹی کیا سخت نہیں ہے؟
موت کی گھاٹی، قبر کی منزل، حشر کا میدان، سوال اور جواب، یہ سب گھاٹیاں ہیں، یہ سب یہاں سب ہم رکنا ہے۔ آدمی سوچے دوستو، جب آدمی کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کا احساس ہوتا ہے، آدمی چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا منصب والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کا مرتبہ کتنا بڑا، آپ کا منصب کتنا بڑا، آپ اپنے چھوٹوں کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی بات آپ نے صحابہ سے کہنے کے بعد ازواج مطہرات کے حجرے میں چلے گئے۔ شوہر کو بیوی سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے میں کیوں مانگوں؟ ایک حج کے سفر میں ایک عالم دین بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم سب عرفات پہنچ رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ ایک کام کرو، آج تم سب کے سب یہ نیت کرو، اپنی بیویوں سے جا کے معافی مانگو پہلے۔ آدمی سوچ، چھوٹوں سے کیوں معافی نہیں مانگتا؟ آدمی کی بڑائی آ جاتی ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں؟ ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، 3 خوبیاں، 3 صفات، 3 اعمال جس بندے کے اندر ہوں، اللہ اس کا معاملہ حساب آسان لے لیتے، آسان حساب۔ سوچیں دوستو کتنا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، آسان حساب، کہ آخرت ہے۔ جب اس کا یقین کمزور ہوتا ہے تو آدمی جو ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس مجلس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم میرے آپ کے ذمے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس مجھے یاد دلانا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بس مجھے یاد دلا دو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور آپ کے پاس وقت کچھ نہیں تھا، تو اس موقع پر آپ نے کہا مجھ سے کہ ہے تو دے دینا، پھر بعد میں مجھ سے لے لینا۔ اس موقع پر میرے پاس 3 درہم تھے، میں نے وہ دے دی اور آپ نے فرمایا مجھ سے لے لینا، میں نہیں لیا۔ اچھا بس آپ نے دے دی، 3 درہم دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آپ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ ہماری گھر کی زندگی، ہماری رشتوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے میں معافی مانگوں۔ اتنی زیادتیاں آپس میں، گھروں میں، ساس سسر بہو کے معاملے میں، بچے ماں باپ کے معاملے میں، بھائی بھائی کے معاملے میں، بھائی بہن کے معاملے میں، دوستو یہاں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گونگے جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ محدثین فرماتے ہیں گونگا جانور صرف وہ نہیں ہے جو ہے بکری ہے، گائے ہے، ہرن ہے، گونگا جانور وہ بھی مراد ہے جو کسی کی نگرانی میں رہتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے وہ منہ نہیں کھولتا۔ آخرت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت فیروز کو بلوا بھیجا۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ تھے، بڑے اونچے گھرانے کے خاندان کے۔ جیسے ہی وہ آئے مسجد میں، وہاں نوجوان دروازے پہ وہ بھی اندر آ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک دروازے میں دونوں بیک وقت داخل ہو رہے ہوں، ٹکرا جاتے ہیں۔ وہ اس کشمکش میں دونوں آپس میں ٹکرا گئے، میں پہلے تو پہلے۔ تو وہ نوجوان ذرا بھاری جسم تھا، وہ جب ٹکرایا تو حضرت فیروز کو بہت غصہ آیا، ایک تھپڑ انہوں نے ایسا مارا کہ وہ جو ہے خون نکلنے لگا۔ وہ نوجوان سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اسی حالت میں خون نکل رہا ہے۔ امیر المومنین یہ فیروز نے مارا ہے۔ تو حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا امیر المومنین میں معافی مانگتا ہوں آپ سے بھی، اس سے بھی، نہیں بتاؤ معاملہ کیا ہوا۔ دیکھیے نا، یہ سب سے بڑی خوبی کیا ہے،
زندگی میں آدمی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے. اعتراف اللہ کے سامنے گناہوں کا کرنا، اپنے آپس کی گھریلو زندگی میں اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرنا. تہجد کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور آپ نے دستک دی. تہجد کا وقت تھا، آخری رات کا حصہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں اٹھا، دروازہ کھولا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصلون، بھئی تہجد کا وقت ہے، پڑھتے نہیں؟ نماز پڑھو. گھر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، نماز کا وقت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری زبان سے اس وقت یہ جملہ نکلا، کہنے لگے کہ روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ جب تک چاہتا ہے سلاتا ہے، جب چاہے اللہ اٹھاتا ہے، ہم سو گئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی. حدیث میں آتا ہے آپ اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ کہتے ہوئے واپس جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بڑا ہی بحث و مباحثہ کرنے والا ہے. جب کوئی اس کو اس کی بات بتاؤ آرگیومنٹ کرتا ہے، اس کو کوئی بات بتاؤ بحث کرنا شروع کر دے. یہ آپ کو یہ بات حضرت علی خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں فوراً میں. تو آدمی میں جب کوئی غلطی ہو گھر کے اندر کی، آدمی اعتراف کر لے کہ مان لے کہ مجھ سے غلطی، بڑا چھوٹا بات کی بات ہے، آدمی اس کو ایکسپٹ کر لے. تو فوراً حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کہنے لگے غلطی میری ہوئی ہے، وجہ اس کی یہ ہے ہم لوگ شہزادے ہیں، وہ اندر جو ہے نا کبھی کبھی وہ چیز ابھر جاتی ہے کہ ہم بھی بڑے ہیں، بس غلطی ہو گئی، معافی چاہتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، بدلہ لے لو. معاملہ امیر کے پاس پہنچا ہے. وہ نوجوان انہوں نے بدلہ لینے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک حدیث میں تمہیں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد لینا بدلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حدیث سنائی کہ بھئی کہ یہ آدمی آپ سے معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دو. معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ معاف کر دو، یہ آدمی معافی مانگ رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو فیروز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز کے بارے میں فرمایا ایک صالح شخص فیروز نے اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو قتل کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے سنا کہ یہ صالح ہیں، یہ صالح. تو وہ نوجوان فوراً کہنے لگا میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف ہو گئے. لیکن حضرت فیروز کہنے لگی امیر المومنین اس نے بھی معاف کر دیا، آپ نے بھی معاف کر دیا، لیکن میرے دل میں ایک بات ہے، میں نے بڑی غلطی کر دی، اس کے دل میں نے اس کو مارا، اس کے دل میں مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، اجازت دیں آپ، میں اس کو ایک بڑی رقم ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ہدیہ جو ہے پرانی دشمنی کو ختم کر دیتا ہے. پرانی جو کدورتیں دل کے اندر رہتی ہیں نا برسوں کی، اس کو ختم کرنے کے لیے ہدیہ ہے. دے کر دیکھیں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی برکت سے ہدیہ سنت ہے. سنت سمجھ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جب ہم آپس میں رشتہ داروں کو دوستوں کو ہدیہ پرانی جو ہے نا چیزوں کو، تو انہوں نے ہدیہ پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نوجوان سے بھائی بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے، مال بھی مل گیا، معافی بھی مل گئی. تو وہ نوجوان کہتا ہے مجھے معافی کیسے ملی؟ میں تو ان کو معاف کیا. کہنے لگے جب تم نے اس کو معاف کیا تو اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے نا. تو دوستو ہماری معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اخلاق ہیں. اس میں ایک چیز ہے کہ آدمی کبھی یہ نہ دیکھے کہ میں بڑا، میں کبھی گھر کے اندر بھائیوں میں بہنوں میں غلطی ہو جائے معافی مانگ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ایک نمونہ، آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ پھر بھی امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں، دیکھو معافی مانگ. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.